ہم جو سورہ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھ رہے تھے نا، اس کے آگے آیت نمبر 88 اور 89 بہت زیادہ دو یہ امپورٹنٹ آیت ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہیں نفع دے گی مال اور نہ بیٹے۔ انسان کو سب سے زیادہ جو امید ہوتی ہے نا، ایک اپنے مال پر ہوتی ہے اور ایک اپنی اولاد سے۔ مال کا ذکر پہلے آیا کیونکہ مال سے زیادہ ہوتی ہے، بیٹوں کا پھر بھی انسان کہتا ہے پتہ نہیں کام آئے نہ آئے، مگر ایک ایکسپیکٹیشن جو اولاد سے ہوتی ہے نا وہ بیٹوں سے ہوتی ہے، اور اس سے بھی پہلے مال سے ہوتی ہے کہ اگر بیٹے نہ بھی کام آئے تو میرے پاس اتنا مال ہے، میں خود ہی کر لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میرے پاس پیسے ہیں۔ تو انسان بھروسہ رکھتا ہے اپنے مال پر، لیکن وہی مال جس پر انسان سوچتا ہے نا کہ میں ہر چیز سے نکل آؤں گا، مجھے کوئی مشکل مصیبت نہیں ہوگی کیونکہ میرے پاس مال ہے، وہ مال اس دن نہیں کام آئے گا۔ جس کو انسان اسٹرینتھ سمجھتا ہے نا دنیا میں، کوئی فائدہ اس دن نہیں دے گا، کوئی چیز اس دن فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ اپنا عمل نہ ہو۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو کہ اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آ گیا، صرف یہ سلامت دل فائدہ دے گا، مال اور بیٹے نہیں دیں گے۔ اور سلامت دل کون سا ہے؟ وہ دل جس میں شرک کفر نہیں ہے، نفاق نہیں ہے۔ اگر قلب سلیم ہے نا تو پھر مال اور اولاد بھی فائدہ دے دے گی، مگر اگر قلب سلیم نہیں ہے تو پھر مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گی۔ اگر وہ خود مومن ہے تو پھر مال اور بیٹے فائدہ دیں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، ایک اس کی نیک اولاد، ایک اس کا علم جو اس نے پہنچایا آگے، اور جو مال اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایسے پروجیکٹ میں لگایا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا نا تو پھر چاہے اولاد پیغمبر کی اولاد کیوں نہ ہو، پھر بھی اولاد کام نہیں آ سکے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں، اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، اور یہ آیت نا بہت خوبصورت ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس کے جو اس دن لے کر آ گیا قلب سلیم۔ اس کا مطلب ہے قلب لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے، اس کو پیش کرنا ہے، اللہ کو دکھانا ہے۔ انسان کی جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ویسے ہی دل کی بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں قلب کا مطلب یہ دل نہیں ہے جو دھڑک رہا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ دل نہیں، یہ فزیکل دل نہیں ہے۔ یہاں پر قلب سے مراد روح، اسپریچول ہارٹ جو ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے جسم کا قلب ہے نا، ایسے ہی روح کا بھی قلب ہوتا ہے۔ وہ قلب اگر خراب ہو جائے تو روح خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سلیم دل چاہیے تم سے، سلامت دل، وہ جس میں نہ کفر ہو، نہ شرک ہو، نہ منافقت ہو، اور پھر اور بیماریاں جیسے لالچ ہے یا ریاکاری ہے، غفلت ہے، تکبر ہے، انا پرستی، حسد، کینے، نفرتیں، یہ سب بیماریاں ہیں نا دل کی سختی، یہ بھی بیماری ہے۔ اگر انسان قلب سلیم نہیں لے کر گیا نا اللہ کے پاس تو ریجیکٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چاہیے سلامت دل۔ اس کے بعد کتنی ضرورت ہے نا کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ دل میں کیا ہے ہمارے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرے دل میں تقویٰ آ جائے، اخلاص آ جائے، میرا دل سج جائے ان چیزوں سے، تو گندگی پہلے نکالنی ہوگی۔ اس کے لیے مجلسیں چینج کرنی پڑیں گی، دل کی دھلائی کرنی پڑے گی۔ وہ تمہارے دل دیکھتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ اوپر سے تو اچھے برانڈ نیم پہنے ہوئے ہیں، اندر کیا برانڈ نیم چل رہا ہے وہ تو دیکھ لیں۔ حسد، کینے، بغض، کبھی کبھی تو اپنے لیے نہیں بندہ انسان کو ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا۔ خود کو چیک کرنا ہے کہ میرے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں، کیا یہ دل اس قابل ہے کہ میں اس کو اس کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ یہ اعضاء ہمارے دل کے غلام ہیں، یہ اسی کا رخ کریں گے جس طرف دل کا دھیان ہے۔ یہ الگ سے نہیں چل سکتے، یہ ہمارے اعضاء، ہماری آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے۔ بعض وقت ہم کہتے ہیں نا کہ میرا دل چاہتا ہے یہ کرنے کا، یا یہ چاہتا ہے دیکھنے کا، تو یہ سائنس ہے، یہ بتاتے ہیں کہ دل کے اندر کیا ہے۔ جس کا دل جیسا ہوگا نا ویسے ہی بات آپ سننا چاہیں گے، جیسا دل ہوگا نا ویسی ہی چیزیں آپ کی آنکھیں دیکھنا چاہیں گی، جیسا دل ہوگا نا اس کی طرف پیر چلتے چلے جائیں گے۔ اس کا علاج کیا ہے پھر؟ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اس کو ڈائگنوز کریں کہ میرے دل میں کون کون سی بیماریاں ہیں۔
اس کو دیکھیں پھر کہ میں اس کو فکس کیسے کروں۔ اس کے لیے سب سے پہلے توبہ ہوگی، توبہ کے ساتھ دل کی دھلائی ہوگی کہ یہ مجھے نہیں کرنا، اس گندگی کو نکالنا ہے۔ پھر قرآن کو شفا کہا گیا ہے، یہ دل کی گندگی کو دور کرتا ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، رسٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور موت کی یاد۔ موت کی یاد تو ایسی چیز ہے کہ یہ خواہشات کو بھی ختم کر دیتی ہے، یہ دو چیزیں دل کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ ایک اور بات کہ دل جو ہے نا بہت خطرے میں رہتا ہے، ہر وقت خطرے میں رہتا ہے۔ آج آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرا دل تو بالکل ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باخدا ابن آدم کا دل اس سے کہیں زیادہ شدت سے حالتیں بدلتا ہے جتنا ہنڈیا کا ابال ہے جبکہ وہ پورے جوبن پر ہو۔ ہنڈیا جیسے ابلتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ تیزی سے دل اپنی حالتیں بدلتا ہے۔ ہر وقت اس کے اندر ایک طوفان رہتا ہے، ہر وقت یہ کبھی کس طرف ہو جاتا ہے کبھی کس طرف۔ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ سیدھی حالت میں یہ رہے۔ آج اگر سیدھی حالت میں ہے تو کل کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو برابر چیک کرنے کی ضرورت رہتی ہے، ہر وقت واچ کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لیا کرو، اگر نہ لگے تو پھر تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگا کرو۔ ایک تنہائی میں اپنے آپ کو چیک کرو، اگر تنہائی میں آپ کو اللہ یاد نہیں آتا نا تو پھر مانگیں۔ پھر دوسرا ذکر کی مجلسوں میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا، اور پھر تیسرا قرآن پڑھتے ہوئے۔ یہ چھوٹی بات اس لیے نہیں ہے نا کہ اس کی بیس میں آخرت میں فیصلہ ہونا ہے، تو اس کو ہم نے پاک کرنا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا معنی بھی ہے قلب سلیم کا کہ وہ انسان جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو نا، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ سانپ کا ڈسا ہوا کیسا ہوتا ہے؟ کیا چین سے بیٹھ کر مزے کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو تڑپنے لگتا ہے نا۔ تو یہ وہ دل ہے جو تڑپنے والا دل ہے، جس کو کہیں چین نہیں آتا۔ اور اس کو کیا تڑپ ہے؟ اس کو تڑپ اللہ کی لگ گئی ہے، آخرت کا غم لگ گیا ہے، اس کو بے چینی لگ گئی ہے کہ کسی پل اس کو چین نہیں آتا۔ چین اس کو تب آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، وہ ہے اس کے لیے چین۔ اگر کسی کے پاس قلب سلیم ہے، اس کو یہ تڑپ لگ گئی نا، تو پھر اس کے کیا حالات ہوں گے؟ وہ تو پھر ہر وقت اس کوشش میں لگا رہے گا کہ میں کچھ کر لوں، آخرت کے لیے کچھ کر لوں، کچھ وہاں کے لیے بنا لوں، میں اپنا وقت ضائع نہ کروں، کوئی کام اللہ میرے سے ایسا لے لے جس سے میری کامیابی وہاں پر ہو جائے۔ اس کو ایک تڑپ لگ گئی نا اب کہ میں اللہ کو بس راضی کر لوں۔ یہ دل جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو اللہ ایسے دل کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ بالکل خالص دل ہوتا ہے، بالکل خالص، اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی کہ جو بدعات سے سلامت ہو، دنیا کی محبت سے سلامت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کی محبت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ پھر قلب سلیم جس میں خدا کا خوف ہو، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، دنیا کی طرف انٹرسٹ کم ہو اور آخرت میں رغبت زیادہ ہو، بے حیائی کے کام گناہوں سے نفرت کرتا ہو، عبادتوں سے محبت ہو۔ اس میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا، جسم جب ہمارا بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کوئی مزیدار چیز بھی کھانے کو دے تو کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، بس لذت نہیں آ رہی، مزہ نہیں آ رہا، مجھے کوئی ٹیسٹ فیل نہیں ہو رہا، دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ جسم بیمار ہے نا۔ اسی طرح اگر دل بیمار ہونا تو پھر نہ نماز میں لذت، نہ قرآن میں لذت، نہ ذکر کی مجلس میں لذت، عبادتوں سے لذت ہی چھن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دل ہم بیمار لے کر پھر رہے ہیں، کہیں دل مردہ ہو چکے ہیں، رب کی یاد ہی نہیں رہی، اس میں کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ قلب کی جو بیماریاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان بیماریوں کا علاج کر سکیں، ان بیماریوں کو اپنے اندر سے نکال سکیں۔ جتنی ہمیں ظاہر کی اپنی فکر ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ اللہ ہمیں اپنے باطن کی فکر لگا دے کہ ہماری نظر اس کی طرف ہو جائے اور ہم اس کو سنوار سکیں۔